کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے. آپ کا ارادہ کبھی بنا انڈیا جانے کا؟ وہ بڑا مشکل ہے اب جانا. وہ دیوانے ہیں، وہ تو کپڑے پھاڑ دیں گے. اور عزت کی ہوس رکھنے والا جیسے اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، ایسے بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کرتے. کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ شہرت نہ ہی ہوتی میں بھی ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتا؟ یہ خیال آتا ہے دل میں؟ قدرت کا نظام تھا کہ اختلاف ہونا تھا، یہ رہے گا. اختلاف کے آداب ہیں. تو کوئی چرس بھر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے. اچھا مولانا، ہر شخص کی زندگی کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی خوشی کا موقع، کبھی غم کا موقع. تو زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے پہنچی ہے؟ زندگی ایک موٹر وے نہیں ہے کہ جیسے ہارٹ کی ECG ایسے ایسے چلتی ہے نا، زگ زیگ. تو لائف بھی اس طرح چلتی ہے، اس طرح چلتی ہے. اس میں دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ولادت بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے. تو زندگی کی اصل تو جو خوشی اللہ نے رکھی ہے وہ جنت میں رکھی ہے، اور زندگی بھی اصل اللہ نے جنت میں رکھی ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی کوئی نہ کوئی مسائل فیس کر رہا ہوتا. تو میری زندگی شروع سے ہی سفری بن گئی. 11 سال کی عمر میں لاہور چلا گیا، والدین نے بھیج دیا. تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. پھر جب اللہ نے مجھے اس راستے میں شہرت دے دی تو شہرت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. بہت زیادہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے. تو وہ پھر میرے ساتھ بھی ہوا، مسلسل ہوا، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی. تو کوئی میں بتا نہیں سکتا کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا، آپ کی کہانی تو مشہور ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور کئی دفعہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ دین کی طرف آئے تو سب سے بڑی قربانی آپ نے دین کے لیے کیا دی؟ بیٹا اس دین کے لیے کیا قربان، یہ تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، میرا فائدہ ہو. بالکل. اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے اس راستے سے ہٹایا. ہمارا تو بہت غلط ماحول تھا یہاں اس وقت جب میں اس طرف آیا ہوں. تو جانگلی علاقہ ہے، جانگلی سے مراد ہے لوکل. صحیح. مائگریٹڈ جو تھے وہ پھر بھی کچھ سمجھدار تھے. ہم تو بالکل ہی دین سے بھی نابلد تھے اور دنیا سے بھی. اچھا مولانا، ایک چیز اس دنیا کا اصول ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص جتنی شہرت پاتا ہے یا جتنا اللہ اسے عروج دیتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ تنقید بھی بہت کی جاتی ہے. ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ایک نان مسلم نے کتاب لکھی تھی کہ دنیا کے سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسن پہ نمبر 1 ان کو کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی شخص کے خلاف لکھی گئی ہیں تو وہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی بہت شہرت دی، تو آپ پہ بھی اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں. تو اس تنقید کا آپ کیسے سامنا کرتے ہیں؟ خاموشی. ہمارے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے. تو اپنے استادوں سے یہ سیکھا کہ خاموشی، صبر. کبھی ریئیکشن تو اندر ہی دبا لیا، ظاہر نہیں کیا، برداشت کی. الحمدللہ. صحیح. اچھا، اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے میرا کہ اکثر جو اسکالرز ہیں مختلف، اگر ان کے اوپر کوئی تنقید ہو یا پھر کوئی ان کی بات کرے تو اس کا اکثر جواب دیتے ہیں، کچھ برے لہجے سے، کچھ آرام سے. آپ نے آج تک کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، کوئی اب کلیریفائی نہیں کیا آپ نے آپ کو، کوئی صفائی نہیں دی. اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی حکمت ہے کہ صبر کرو. صبر ایمان کا وہ جزو ہے جیسے جسم میں روح ہے. روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی ہے انسان. 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ میں وہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے. تو صفات ایمان میں صبر روح کی طرح ہے.
بس صبر زندگی سے نکل جائے ساری صفات ڈیڈ ہو جاتی. تو کوئی سوال کرے تو اس کا جواب ہوتا ہے، کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب خاموشی ہوتی. تو یہ میں نے حدیث پاک سے یہ مضمون اخذ کیا ہے کہ آپ اعتراض کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے. کوئی پوچھتا تھا تو اس کو جواب دیتے تھے. تو میرے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں میرے خلاف، اور مقالے لکھے گئے ہیں، اخباروں میں لکھا گیا ہے، ہر جگہ ہوئی ہے تنقید. لیکن تنقید اللہ کا شکر ہے بہت تھوڑی ہے، محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں.